برادران اسلام، خواتین اسلام، اللہ کی حمد ثنا جس نے ہم سب کی ہدایت کے لیے ہدایت نامہ، جس کو ہم قرآن کریم، فرقان عظیم، کلام الہی کہتے ہیں، وہ ہم سب کی ہدایت کے لیے، تمام عالم انسانیت کو انسانیت کی برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے تمام عالم انسانیت پر۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے صاحب کتاب کو بھی مبعوث فرمایا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کی ذات گراں میں قرآن کی عکاسی قول و فعل کے ذریعے سے، حرکات و سکنات کے ذریعے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ترجمانی کی، قرآن کی تعلیم بھی دی، اور قرآن کے مطابق کیسے زندگی بسر کرنا، خود آپ نے قرآن کے مطابق زندگی بتائی ان کے سامنے۔ اصحاب رسول، وہ مقدس دور، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک تو کلام الہی اور صاحب کتاب، اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کے لیے، ہدایت پر برقرار رہنے کے لیے جو کتاب ہمارے بیچ میں موجود ہے، جس کی بدولت ہم بہت ساری گمراہیوں سے محفوظ ہیں، تو اس کے عوض میں ہم اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، کیونکہ قرآن کے متعلق اللہ کیا کہتا ہے؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ ذکر کر دو، نصیحت کر، بیان کر، قرآن کی تلاوت ذکر ہے۔ انما انت مذکر، تجھے ذکر کرنے والا بنایا گیا۔ تو قرآن کی تلاوت سے ہمارا رشتہ اگر گہرا ہوگا تو رب کریم سے بھی ہمارا رشتہ گہرا ہوگا۔ تو گویا اللہ کی حمد و ثنا کے لیے سب سے بہترین ذریعہ قرآن کریم ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جب بھی وقت ملے قرآن سے ہمارا تھوڑا بہت شغف ہو، تعلق ہو، تو دل منور رہے گا۔ قرآن کی تعلیم، ذکر، تلاوت کی روشنی میں دل ہمارا منور رہے گا۔ ہمیشہ خدا کی رب کی ربوبیت، اس کا خوف، اس کا جلال ہمارے دل میں رہے گا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ہم تمام برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ صاحب کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگرت درود و سلام ہو، جن کی آمد امت محمدیہ پر احسان ہے، عالم انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرتے ہوئے جب جب آپ کا نام لے، سنیں، تو آپ پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی عظمت کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ پر درود و سلام بھیجنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمایا۔ سامعین، سامعات، میں آپ کے درمیان میں سب کے زبان زد سورت ہے، یعنی سب کو یاد ہے، قریب قریب چھوٹی سورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی تلاوت میں نے کی ہے۔ یہ قرآن کی 110ویں سورت ہے، 114 سورت ہے نا، تو یہ 110ویں سورت ہے، اور یہ قرآن کی سب سے آخر مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سورت ہے۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت کا نزول ہوا۔ مینا کے میدان میں آخری حج، آپ نے ایک ہی حج کیا، آخری حج تھا، مینا میں آپ موجود تھے، آپ پر اس سورت کا نزول ہوا۔ اس سورت کا نام سورہ وداع بھی ہے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ودا ہونے کی، اس دنیا سے رخصت ہونے کی بھی اس میں جو ہے علامات ظاہر ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نزول ہونے کے بعد کہنا بھی شروع کر دیے کہ اگر میں نہ رہوں تو فلاں سے جو ہے یہ آپ اپنا کام کر لیں، فلاں آپ کام کریں. اس صورت کے نزول ہونے کے بعد تقریباً 3 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے. دیکھیے اللہ کے نبی کو بھی موت ہے، اس لیے قرآن میں واحد مخاطب کے سورہ زمر میں انکا میت وانتم میتون، یعنی ایسا اگر ترجمہ کریں واحد مخاطب کے حساب سے، تجھے بھی مرنا ہے، تجھے بھی موت ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی موت ہے. دیکھیے یہ آیت کے نزول ہونے کا سبب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھے، کارن، ریزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اس فکر میں بڑے فکر مند تھے کہ اگر ہمارے بیچ میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. جو دشمن تھے وہ تمنا کرتے تھے کہ جلدی چلے جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو آپ سے محبت کرنے والے صحابہ اکرام ان کو تسلی دیا، دیکھو آپ کے بیچ میں اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی جانے والے ہیں اور آپ بھی مرنے والے ہیں، اور جو موت کی تمنا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی جانے والے ہیں، دونوں بھی جانے والے. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا ذکر ہے خاص، انکا بے شک تجھے، خاص آپ سے مخاطب ہے، انکا میت، تجھے مرنا ہے، موت ہے. موت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تو ہی نہیں ہے، موت زندگی کی حقیقت ہے، کڑوا ہے، زندگی کی ضد ہے موت. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم ہر پہلو پہ غور و فکر کریں گے تو انسانی زندگی واضح ہوتی ہے. تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی علامتیں، اشارے ظاہر ہو گئے کہ اللہ کے نبی اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا. اس صورت کے اندر واضح ہو گیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں جو تشریف لے آئے ہیں، آپ کا دنیا میں تشریف لے آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا. اب اس دنیا سے رخصتی آپ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کو ہم دیکھیں گے. نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال، کتنے؟ 13 سال آپ دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، تاریخ اس بات کی گواہی دیتا ہے. تاریخ کے اوراق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشات پر شاہد ہے. مورخین، مفسرین، محدثین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی جو 13 سالہ زندگی ہے وہ شہادت دیتی ہے کتابی شکل میں. تفسیر اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، تاریخ اٹھاؤ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو ہے وہ پوری طرح سے محنت دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ پر مبنی ہے. اب جب مدینہ منورہ میں گئے وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ رہے. تو کل ملا کے نبوت ملنے کے بعد 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر پایا آپ نے. اب یہاں غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سورت جو نازل فرمائی ہے، 8 سن ہجری رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوا، 9 سن ہجری میں عام الوفود، یعنی پہلے اسلام میں ایک دو ایسا آتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا 8 سن ہجری رمضان کے مہینے میں، تو دوسرے سال 9 سن ہجری میں لوگ جماعت کی شکل میں، قبیلے کی شکل میں، یعنی گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. کب؟ 9 سن ہجری میں.
اور 10 سن ہجری میں اس سورت کا نزول ہوا جب آپ حج کر رہے تھے مینا کے میدان میں. حالانکہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے، اس لیے حالانکہ مکہ مکرمہ مینا کے میدان میں نازل ہوئی لیکن یہ مدنی کہلائی جاتی. ذہن میں رکھیے، الگ اس پر جو ہے کبھی گفتگو کا موقع ملا تو اس پر بھی کچھ باتیں عرض کی جا سکتی ہیں. وقت کا خیال رکھتے ہوئے جو باتیں آپ کے درمیان میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو مکہ فتح کیے، فتح حاصل ہوئی. جب اللہ کی مدد آئی، دیکھیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں نبی کا کمال نہیں، صحابہ کا کمال نہیں، آپ کی ساری قربانیاں اپنی جگہ حقیقت پر مبنی ہیں، آپ کی ساری کاوشیں حقیقت پر مبنی ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ میری مدد پہنچنے پر مکہ فتح ہوا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں. 23 سال آپ دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے قربانیاں دیں، اس کے بعد بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی مدد. بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے. مجھے اور آپ کو میرے حوالے سے میں اگر آپ کے درمیان میں کہوں، میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر جو میری زبان چل رہی ہے یہ کمال میرا نہیں ہے، میرے رب کا کمال ہے کہ میں بول رہا ہوں. میرے دماغ کے اندر جو میموری ہے وہ بلا ہچکچاہٹ کے، گھبراہٹ کے میں بول رہا ہوں، اس میں میرا کمال نہیں ہے، میرے مولا کا کمال ہے جو میموری چل رہی ہے. پورے زور کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اس میں میرا کمال نہیں ہے. میں آپ کے یہاں کھڑے ہونے سے پڑھ رہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم. میرا کچھ بھی نہیں مولا، جو جتنا مجھے علم دیا ہے. ملائک نے کہا یہ دعا ہم کو کرتے رہنا، پڑھتے رہنا چاہیے. میرا کمال نہیں ہے، میرے مولا کا کمال ہے. پوری صحت عافیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہوں. اسی طرح ہم سب کو اس آیت کے، پہلی آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم کو کیا سوچنا ہے. آپ نے مسجد بنا دیا، کمال آپ کا نہیں، اللہ نے ہدایت دی. آپ کی دعوت سے 4 آدمی اسلام کو قبول کر لیا، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے. یہاں کیا سبق ہے؟ انا نہیں، میں نہیں، میں بولا اس لیے نہیں، میں نے مسجد بنا، میں نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا آپ کی زندگی عجز اور انکساری پر مبنی تھی. یعنی کبھی آپ کے اندر انا، تکبر نہیں تھا. پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کمال نہیں ہے. تو ہم سب کے لیے اس میں نصیحت کیا ہے کہ ہمارے اندر انا نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ انا. میں کچھ نہیں، میرا مولا سب کچھ ہے. یہ اللہ کا احسان ہے جو میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کے بول رہا ہوں. آپ سب پر اللہ کا احسان یہ ہے کہ پوری عافیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر اس بات کو سن رہے ہیں. یہ توفیق اللہ کے طرف سے ہے، کمال ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ رب کا جو ہے کمال اور احسان ہے. اس لیے کبھی بولنا میں نہیں بولنا. تکبر مکن زی نہارے پیسر، تکبر ازازیل را خار کرد، چدانی تکبر چرا میں کنی، خطا میں کنی، خطا میں کنی. تکبر نہیں کرنا ہے. تکبر شیطان کو ذلیل کیا ہے. انا، میں نہیں. اس لیے سارے مسلمانوں کے لیے چھوٹی سی آیت میں یہ نقطہ پایا جاتا ہے. احسان ہے. پھر احسان کی وضاحت وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اے نبی تم دیکھ رہے تھے فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی شدید
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ پورے عرب کے لوگ ایمان لے آئے. اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا ان کو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. انہیں سمجھا، ڈرا یا نہ ڈراؤ، ہر دو صورت میں ایمان لانے والے ہیں. زیادہ آپ اپنے دل کو تکلیف مت دو. آپ کی خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کے مطابق آخری ایام میں اپنے آنکھوں سے صحابہ اکرام دیکھے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اے نبی تم دیکھو گے، دیکھتے رہو گے، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. دیکھیے غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، نہ کہ اللہ کے نبی کے دل میں ایسی بات نہیں ہے کہ میری وجہ سے سب دین اسلام میں داخل، نہیں، کچھ نہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اس منظر کو دیکھ کر آپ کیا کرو؟ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو. فخر نہیں، میں نہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے میرے مولا کی طرف سے ہے، وہی حمد تعریف کا سزاوار مستحق ہے. میں نہیں، میرا رب جو کچھ بھی کیا میرا رب. ایک آیت جو سورہ انفال کی ہے، بہت ہی جو ہے تیز آیت ہے، بہت تیز آیت ہے، بڑی کڑک آیت ہے. اس سورہ انفال کی آیت ہے. انفال جو ہے نفل کی جمع ہے، یعنی زیادہ، اور یہ جنگی اصول بیان کرنے والی صورت ہے. جنگ بدر کے بعد یہ نازل ہوئی. اس کو سورہ بدر بھی کہا جاتا ہے. اس کی ایک آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو بھیڑ جاؤ جو تمہارے مد مقابل ہے. اس پر کچھ چرچا نہیں کرنا ہے، لیکن یہاں چرچا کرنے کی بات کیا ہے؟ فَاثْبِتُوا، ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو، تمہیں اس ذکر کے عوض میں کامیابی مل سکتی ہے. بہت غور کرنے کی بات ہے. ذکر بہت بڑی اہم چیز ہے. اس لیے کامیابی کسی بھی پہلو میں، معاشی اعتبار سے، معاشی بولے تو آرتھک، پھر اس کے بعد سیاسی بولے تو پولیٹیکل، پھر اس کے بعد ایجوکیشن بولے تعلیم، ہے نا. ان تمام شعبوں میں اگر مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے تو اس کے عوض میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، فخر نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، اللہ کی حمد کرنا. تو ہی مولا تعریف کا حقدار ہے، تو ہی حمد ثنا کا حقدار ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم ہے. چھوٹی سی صورت ہے میرے عزیزان ملت، میرے پردہ نشین ماؤں بہنوں. اگر غور و فکر کریں تو 2-3 باتیں اس میں ہیں. اللہ کا احسان، احسان کی وضاحت، اور احسان کا مطالبہ. احسان کیا ہے؟ یعنی کامیابی اور اس کی تفصیلات. اور دوسرا کیا ہے؟ مطالبہ، کہ اس کے عوض میں کیا؟ اللہ کی حمد ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی. مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی کام ہم شروع کریں تو اللہ، درمیان میں اگر کام جاری ہے، کامیابی حاصل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اللہ، کامیابی مل گئی الحمدللہ سبحان اللہ. پھر کچھ غلطیاں ہو گئی، توبہ استغفار بھی کر لیں، کیونکہ کام کرتے وقت چھوٹے موٹے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے توبہ استغفار. یہ 3 باتیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں، زندگی میں کامیابی کے لیے بہت اہم ہے. اس لیے ہمہ وقت
اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جیسے میں آپ کے مسجد میں آیا ہوں، اس میں میرا کمال لیں، آپ مسجد میں آئیں اس میں آپ کا کمال لیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کا کمال لیں، آپ اچھے اخلاق پر زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں کمال لیں، آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اس میں کمال لیں۔ کمال اللہ کا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ معزز سامعین اور سامعات، اس وقت جو کچھ بھی حالات ہیں، جو کچھ بھی حالات مرتب ہو رہے ہیں، اس زمرے میں ہم کو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر پہلو پہ غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن واضح جو ہے ہمارے سامنے راستے بتا رہا ہے، ان راستوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو ہمارے اندر زندگی میں دین اسلام کے حوالے سے ہمارے اندر اللہ کا خوف، اس کا ڈر پیدا ہو جائے تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، دیکھیے سورہ ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور بھلے کام کیے، جو لوگ ایمان لیے بھلے کام کیے، یہدیہم اللہ انہیں ہدایت دے گا، ربہم ان کا رب، یہدیہم انہیں ہدایت دے گا، کون؟ ہمارا رب۔ کس کی وجہ سے؟ بِایمانہم، ایمان کی وجہ سے۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بہہ رہی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، تحتیہم، کیسی جگہ ہم کو ملے گی اس دنیا کے بعد؟ اس کے نیچے بہہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، باغات جو نعمت والے ہیں اس کے نیچے، اس میں، فی جنات النعیم، مساکن طیبہ، ازواج مطہرہ، اس میں پاک اور صاف بیبیاں ملیں گی، مساکن طیبہ، پاک صاف گھر وہاں پر ہوں گے، یعنی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا ابدا، ایسا مقام ملے گا۔ تو یہ ایمان سے متعلق چیزیں ہیں، اسی لیے ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارے اندر انا اور تکبر ختم ہوگا، تمام نعمتوں کے عوض میں ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے، اور جو کچھ بھی کامیابی ملتی ہے اس کے عوض میں بھی ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور کامیابی کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ توبہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی کام ہو، تجارت ہو، شادی ہو، تعلیم ہو، ہر کام کی ابتدا میں اللہ، درمیان میں اللہ، آخر میں بھی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صورت کے ذریعے سے جو 3 باتیں ہمارے علم میں آ رہی ہیں، احسان، احسان کی وضاحت اور احسان کا مطالبہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کو، خود ہماری سراپا جو زندگی ہے نا، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں اپنے آپ پر ہم غور و فکر کریں، ایک گلاس پانی کا داخل ہونا، داخل ہو کے باہر نکلنا، یہ نعمت ہے۔ 100 گرام 200 گرام کھانا کھا لینا، کھا کر ہضم کر کے باہر نکلنا، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے نا۔ پیاس لگنا اللہ کی نعمت ہے، پیاس کے وقت پانی کا میسر ہونا ہے اللہ کی نعمت ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں اندر جا رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی اندر نہیں جا رہا، مشکل، پانی اندر جمع ہوا ہے، باہر نہیں نکل رہا ہے، مشکل ہے نا۔ ہمارا وجود سراپا اللہ کے احسانات پر ہے مبنی، اس لیے ہر بات پہ ہم غور و فکر کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے۔ اس لیے ہر چیز پر، پانی پی رہے ہیں بسم اللہ، پانی پینے کے بعد الحمدللہ، کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ، کھانا کے بعد دعا پڑھیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں
دعا پڑھیں. مسجد سے باہر نکل رہے ہیں دعا پڑھیں. اذان سن رہے ہیں اذان کے کلمات کو دہراتے ہوئے اذان کی بات کی دعا پڑھیں. بستر پر سو رہے ہیں اللہ کو یاد کر کے سوئیں. بستر سے اٹھ رہے ہیں اللہ کو یاد کریں, کیونکہ سونا بھی نعمت ہے, سو کر اٹھنا بھی نعمت ہے نا. بیت الخلاء میں جا رہے ہیں دعا پڑھ کے جائیں. بیت الخلاء سے باہر نکل رہے ہیں دعا پڑھیں, کیونکہ پیٹ کا صاف ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے, اس لیے غفرانہ کا کہا جاتا ہے. راحت سکون حاصل ہو گیا ہے. بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں, اے مولا میں تجھ سے پناہ طلب کرتی ہوں جن و جنیات کے شر سے. کتنی پیاری دعا ہے. سو رہے ہیں ہے نا, تو اس وقت دعا پڑھ رہے ہیں اللہم باسمک اموت واحیا, اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے جی رہا ہوں. یعنی مرنا یعنی نیند چھوٹی موت ہے, سلا رہا ہے اللہ, یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. سلا کے اٹھا رہا ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے نا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس لیے میرے عزیز بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ہمیشہ اللہ کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حمد و ثنا, کامیابی مل رہی اس کی حمد و ثنا, کامیابی حاصل کرنے کے بعد توبہ استغفار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جس شعبے میں بھی ہم کو اللہ کامیابی دے اس کے عوض میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں اس کام میں اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو رہی ہیں تو اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی بھی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. معزز ساتھیوں اور نوجوان بزرگوں, دین اسلام کے حوالے سے اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو دعائیں ہیں اس کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں. ایک بہت بڑی عظیم دولت ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ذکر ہے, قرآن کی تلاوت ہے. نمازوں کی تو پابندی ہے ہی ہے, لیکن ذکر اذکار بہت اہم چیز ہے, بہت اہم چیز. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص مردہ ہے, وہ شخص مردہ ہے جس کا زبان سے اللہ کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں. وہ شخص زندہ ہے جس کا تعلق اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر ہے, وہ زندہ ہے. پھر اللہ کے نبی کیا فرمایا کہ اپنے گھروں کو تم مقبرے مت بناؤ, اپنے گھروں کو تم مقبرے نہ بناؤ. اللہ کے نبی سے پوچھا وہ کس طرح سے؟ جس گھر میں نماز نہ ہو, قرآن کی تلاوت نہ ہو, وہ گھر جو ہے مقبرے ہیں. اس لیے اپنے گھروں کو آباد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ گھروں میں ہم فرض نماز کے شروع اور آخر کے جو نوافل اور سنن ہیں وہ اپنے گھروں میں پڑھیں, اور گھروں میں جو ہے ذکر اذکار کی ہم خود بھی پابندی کریں, اور گھر کے اندر جو ہمارے ماؤں بہنیں ہیں ان کو بھی جو ہے اس بات کی طرف رغبت دلائیں. تو معزز سامعین, یہ ہے اس مختصر میرے خطاب کا خلاصہ کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑے رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کے درمیان میں ہمیشہ مسجد کے متعلق جو اعلان ہوتا ہے, مسجد کے جو اخراجات ہیں, ضروریات ہیں, مسجد کا ایک اچھا خاصا اسٹاف ہے, تو اس کے حوالے سے جو ہے آپ سے جو ہے منتظمین جو ہے ہمیشہ بدست اعلان کرتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر جو ہے اس مسجد کے ہر معاملے میں آپ کا تعاون حاصل ہو. تو آپ جو حضرات اپنے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس مسجد کے ہر پہلو سے آپ
تعاون کریں، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کو اس دنیا میں بھی آپ کے کاروبار میں خیر و برکت دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مسجد کے لیے اپنے جیب سے دے رہے ہیں، اللہ ان کے روزی روٹی میں، ان کی عمر اور صحت میں اللہ خیر و برکت دے، اللہ ان کے آل اولاد میں خیر و برکت دے، اللہ ان کے علم و عمل تقوی میں خیر و برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو ہر شر سے، حاسدین کی حسد سے، بری نظر سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے حوالے سے جو بھی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی میں اللہ خیر و برکت دے، انہیں استقلال اور استقامت کی دولت دے۔ اللہ تعالیٰ ہر اچھے کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں میں مل جل کر خوب ہر طرح سے مالی، وقتی، جسمانی تعاون کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأكبر۔